بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ حاضر ہے۔ آج کئی اہم خبریں ہیں، لیکن مرکزی اور بنیادی خبر وہی ہے جو عدالت میں زیر سماعت کیس ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے۔ ناظرین، دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوئے 90 روز سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور یہ آئینی مدت نگران حکومت کی پوری ہو چکی ہے۔ ان دونوں حکومتوں کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اور پھر ایوان صدر سے خطوط نے، پھر عدالتوں نے یہ معاملات جو ہے زیر بحث لائے، لیکن کسی قسم کے جو ہے ابھی تک فائنلائز نہیں کیا جا سکا کہ الیکشن کب ہونا قرار پائیں گے۔ ناظرین، عدالت میں جو زیر سماعت کیس تھا اس دوران چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال نے آج وزارت خزانہ اور وزارت دفاع دونوں وزارتوں کی ان کے محکموں کی جو رپورٹس ہیں وہ ناقابل قبول قرار دے دی اور ان کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عدالت صرف یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور یہی سننا چاہتی ہے کہ انتخاب کس تاریخ کو ہوں گے۔ ناظرین، جب 2-3 روز قبل عسکری قیادت نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ برف پگھلنے لگی ہے اور معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے، لیکن اس کے بعد آج جب سماعت شروع ہوئی تو معاملہ پھر جوں کا توں ہے اور ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج سماعت کے دوران خاصی اچھی اور بڑی خوشائند بحث ہوئی، بڑے قانونی نکات اٹھائے گئے، اٹارنی جنرل صاحب کے سوالات، چیف جسٹس کے سوالات اور پھر جوابات اور جواب الجواب جو تھا اس نے خاصی فضا جو ہے بہتر پیدا کی۔ لیکن اس کے بعد جب حکم نامہ جاری کیا گیا تو عدالت نے واضح طور پہ کہا کہ آئینی مدت جو ہے 90 روز ہے، اس کے علاوہ عدالت کوئی جواب سننا نہیں چاہتی، اور وزارت خزانہ، الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع یہ پابند ہیں آئینی حدود و قیود کے تحت کہ وہ الیکشن جو ہے ان کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ فنڈز کی فراہمی، سیکیورٹی کی فراہمی، یہ جن محکموں کی جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ اسے پورا کریں، اور نہیں کریں گے تو عدالتی قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ معاملہ جو ہے آج پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ بہت گرم ہو گیا ہے، اور اس گرم معاملے کے دوران جو ہے کل عدالت عظمیٰ نے پھر ایک مرتبہ تمام فریقین کو طلب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ حتمی رائے دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا گیا ہے کہ حکومت سے پوچھ کے عدالت کو آگاہ کریں، اپنی رپورٹ سبمٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم ایشو یہ سامنے آیا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں مرکزی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اچھی خاصی اکثریت موجود ہے، ان سے یہ کہا گیا اپنے نمائندے بھیجیں تاکہ سیاسی طور پر ایشو کو دیکھا جا سکے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اور دیگر اہم فورم پہ جو ہے وہ یہ بحث جاری تھی کہ جی کسی نہ کسی طور طریقے پہ یہ معاملہ جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اور خوشائند اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ الیکشن کی تاریخ بعض فریقین میں سے بعض کا یہ خیال تھا کہ الیکشن جو ہے وہ بیک وقت کروائے جائیں، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی ایک روز میں ہو، اور پھر یہ جو تحلیل شدہ اسمبلی ہیں ان کے جنرل الیکشن کے ساتھ الیکشن کروا دیے جائیں۔ تو اس پہ پی ڈی ایم میں حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے اجلاس کیے، اور آج تو وہ باقی تمام جماعتیں تو مان گئی تھی، شاید مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے اس نے شاید جو ہے اپنا اختلافی نوٹ دیا تھا، اور اس اختلافی نوٹ کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، ان کی وہ رہائش گاہ پر گئے ہیں، اور وہاں جا کے طویل بحث و تمیز کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے، اور میری اطلاع بھی یہی ہے ناظرین کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ الیکشن کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات بھی کریں گے۔ تو ناظرین، یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس دوران جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں، ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جو ہیں جو اب چیف جسٹس بننے والے ہیں اسی رواں سال میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی جو بڑی وجہ تھی وہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ انہوں نے ایک پرانا ریفرنس استعمال کیا ہے، اور وہ ریفرنس جو ہے حقائق کے قریب ترین ہے، بلکہ مبنی بر حقیقت ہے، اور ان کا یہ جو جملہ انہوں نے جملے استعمال کیے اور جو ریفر کیا اس کو اس 1971 کے واقعے کے ساتھ اس کو جو جوڑا گیا ہے، اس کا پس منظر ملایا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ خاصے جو ہے فورم سے بحث جاری ہے، اور ان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو یہ بیانات ہیں اس پہ جو بحث ہو رہی ہے، اس بحث و تمیز میں معروف قانون دان بھی شامل ہیں، اور مختلف ٹی وی شوز پہ آج جو ہے
وہ یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور بڑے معروف قانون دان جو ہیں بیرسٹر چودھری اطہار حسن، ان کے معاملات بھی ایک پروگرام میں چلے ہیں، اور بڑے ماہرین قانون جو ہیں، آئینی امور کے ماہرین جو ہیں، انہوں نے اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ۔ قاضی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ عدالتی فیصلہ تھا۔ کون سا فیصلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کا زہریلا بیج کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ زہریلا بیج جو ہے وہ جسٹس منیر نے بویا تھا، اور وہ پروان چڑھا، اور بالآخر دسمبر 1971 میں ملک جو ہے پاکستان، ہمارا خطہ، یہ پیارا وطن جو ہے دو لخت ہو گیا۔ یہ ناظرین، یہ سقوط ڈھاکہ کی ایک نئی جو ریزن سامنے آئی ہے، اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی طویل گفتگو کی ہے، اور یہ ان کا خطاب تھا آئین پاکستان قومی وحدت کی علامت کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب تھا، اور یہ وہ اس سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو تھا سپریم اپنا پارلیمنٹ کا، اس میں بھی گئے تھے۔ تو یہ ناظرین آج جو معاملہ تھا یہ بڑا زبردست معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا ہے جسٹس صاحب نے کہ ہمیں بڑا پھونک پر قدم رکھنا ہے، اور ہمیں کوئی ایسا لوز بال نہیں پھینکنا جس پہ کوئی اور نیا سانحہ پیش آ جائے۔ اور کہا، ان کا کہنا ان کا یہ درست ہے ویسے، کہ پاکستان جو ہے ہمارا پیارا ملک، ہمارا وطن جو ہے، یہ وطن عزیز جو ہے یہ کسی اور نئے کسی امتحان کا، کسی آزمائش کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی صاحب کی جو باتیں ہیں، گفتگو ہیں، وہ قابل غور ہیں، قابل فکر ہیں، اور اس پہ ہم سب کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ وہ آج ان کا خطاب تھا، ویسے تو خطاب انہوں نے وہاں بھی کیا تھا کنونشن میں، جو پارلیمنٹری کنونشن تھا اس کا، آئین پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل کنونشن، اور اسی حوالے سے بلکہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطیہ بندیال صاحب نے، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو خط لکھا ہے، اور ان سے معذرت کی ہے کہ جی میں اس کنونشن میں نہیں آ سکا، مصروفیات آڑے آ گئی تھیں، وگرنہ میری خواہش تھی کہ میں اس میں شریک ہوتا۔ تو ناظرین، یہ جج صاحبان نے جو آئینی معاملات جو ہیں ان پہ جو سیر حاصل گفتگو شروع کی ہے، اس کا ہمیں جو ہے ایک ایک جو لفظ ہے، ایک ایک جملہ جو ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی نئے، خدا نہ کرے خاکم بدہان، ہم کسی نئے سانحہ مشرقی پاکستان کا شکار ہوں، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حالات، اپنے معاملات درست کر لیں۔ کل ایک اچھا موقع عدالت نے دیا ہے کہ وہ وہاں جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، ان کے ترجمان ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہے، اور وہاں وہ آ کے اپنے بیانات دیں گے۔ میرا خیال اچھا موقع ہے کہ قومی مشاورت کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال لیا جائے، تب ہم یہ سیاسی دوراہے پہ ہم جو کھڑے ہیں نا، اور یہ کشیدگی جو ہے اپنی انتہا کو جو پہنچ چکی ہے، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن جو دکھائی دے رہا ہے، اس سے یہ واپسی ہماری جو ہے بخیر و خوبی ہو سکتی ہے۔ اور یہ مشاورت اور ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اتفاق رائے پیدا کرنا قومی امور میں جو ہے وہ واحد حل ہے۔ اور اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو غلطیاں ماضی میں ہم کر چکے ہیں اس کا اعادہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔